اے انسان تجھے کریم رب کی دہلیز سے کس نے مغرور کر دیا؟ کیوں دھوکے میں مبتلا ہو گیا؟ مالک کی دہلیز چھوڑ کے بھاگ گیا۔ ما غرک بربک الکریم، کریم رب سے تجھے کس شے نے مغرور کر دیا؟ بھاگے ہوئے کو کوئی یوں بھی آواز دیتا ہے؟ کبھی پولیس کو تعاقب کرتے دیکھا ہے مجرموں کا؟ کبھی سخت گیر استاد کو شاگرد کے ساتھ سختی کرتے دیکھا ہے؟ لیکن یہاں پیار کے چھلکتے ہوئے رنگ دیکھیے، جو مالک کی دہلیز چھوڑ کے باغی ہو گیا ہے، سرکش متمرد شیطان کے ہتھے چڑھ گئے، اس کو رحمتیں آواز دے کے او بھاگنے والے آ جا، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ بتا نا تجھے کس شے نے مغرور کیا؟ دولت نہیں، یہ 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے۔ حسن نے ٹھل جائے گا، جوانی ہے ختم ہو جائے گی، اقتدار ہے آج ہے کل نہیں ہے، تو پھر کس بل بوتے پہ تو رب سے غافل ہو گیا ہے؟ آجا پلٹ کے آنا تو پڑے گا تجھے، بھاگ تو سکتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اس کی رحمتیں بندے کو آواز دے رہی، کلا بل تکذبون بالدین، فرمایا کیوں نہیں بلکہ تم آخرت کی تکذیب کرتے ہو، جو تم دنیا کو اپنا خدا بنا بیٹھے ہو، تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہی ہے کہ تم آخرت کی تکذیب کرتے۔ آج اثر و رسوخ سے، آج چالاکی سے، مکاری سے تم دنیا کی گرفت میں نہیں آتے، لوگوں کی نظروں میں بھی اچھے رہتے ہو، عدالتیں بھی خرید لیتے ہو اور تھانے بھی بک جاتے ہیں، آج تمہارے جرائم بھی چھپ جاتے ہیں، لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے جب حکم اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، جب ترازو پورا پورا تولے گا، وہ عدالت لگے گی تو وہ عدالت 100% پورا پورا تولے گی، انصاف ہوگا، وہ انصاف کا دن آنے کا ہے۔ قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے، تمہیں اپنی آخرت کے لیے تیاری کر دینی چاہیے۔ سورہ الانفطار ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو منظم کریں، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بسر کریں اور اپنے رب کی راہوں کے مسافر ہوں۔ جتنے بھی جرم کیے ہیں وہ کہتا ہے میرے بندے میں کریم ہوں، آجا پلٹ کے، یہ نہیں دیکھوں گا تو نے جرم کتنے کیے، یہ دیکھوں گا تو پلٹ کے میری دہلیز پہ آ گیا ہے، تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا، بلکہ معاف کیا، تیرے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا، تو آ تو صحیح میری چوکھٹ پہ ہاتھ پھیلا تو صحیح، میں کریم ہوں، تیرا رب لگتا ہوں۔ اللہ اکبر، دیکھ تیرا میرا رشتہ کتنا گوڑا ہے۔ دیکھیے ماں کا بیٹے کے ساتھ جو رشتہ ہے، دنیا کے کسی ترازو پہ اس رشتے کی پیمائش ہو سکتی ہے؟ مائیں کتنے دکھ نہیں جھیلتی، کتنی تکلیفیں گوارا نہیں کرتی، لوگوں کے گندے کپڑے دھو رہی ہوتی اپنی اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے۔ ماں کے سینے میں یہ پیار کیوں ہے؟ آپ سب کا ایک جواب ہوگا، اس لیے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے۔ جس ماں نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے، تو جس رب نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہے؟ تو جنم دینے والی کے پیار کا ٹھکانہ کوئی نہیں، تو جس نے دستے قدرت سے بنایا ہے، جو خالق ہے، اس کا بندے کے ساتھ کتنا پیار ہے؟ تو ماں کی گود چھوڑ کے بچہ بھاگ جائے، کتنا بھی نالائق ہو، ماں انتظار کرتی ہے، پتر آ جا، اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی۔ تو ماں چاہتی ہے بچہ جتنا بھی بڑا مجرم ہے آ جائے پلٹ کے، تو رب نہیں چاہتا کہ میرا بندہ پلٹ کے آ جائے، تو ماں کہتی ہے پتر آ جا، اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی، تو مالک کیا کہتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، آ جا میں بڑا ہی کریم ہوں۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ تو نے یہ جرم کیا تھا، تو آ گیا، یہ کافی ہوگا، تیرا آنا ہی میری خوشنودی کا باعث ہے کہ تو پلٹ کے آ گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے۔ اس دنیا کے اوپر جتنے بھی ہم گناہ کرتے ہیں، صرف ایک گناہ کو ہی شرک کہا گیا ہے، شرک اصغر، شرک کے علاوہ، حقیقی شرک کے علاوہ اگر کسی گناہ کو شرک کہا گیا ہے تو وہ ریا کو کہا گیا ہے۔ ریا میں انسان اس عمل میں کسی بندے کو شریک کرتا ہے، یعنی کسی بندے کی رضا جوئی کے لیے، کسی بندے سے کچھ غرضیں سمیٹنے کے لیے، اور کسی بندے کی خوشنودی کے لیے، یا اپنے نفس کو اس میں شامل کر کے وہ ریا کے ذریعے سے اپنے عمل کو ملوث کرتا ہے، تو وہ عمل پھر خالص نہیں رہتا۔ تو صرف شرک اصغر کہا گیا اعمال میں سے، وہ ریا کو کہا گیا، اور یہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی قابل قبول ہے۔ جہنم میں ایک وادی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ اتنا عذاب ہے اس وادی کے اندر کہ ایک دن میں 600 مرتبہ جہنم بھی اس وادی سے پناہ طلب کر، پناہ مانگتی، اللہ مجھے اس وادی سے 600 مرتبہ میں جہنم اللہ سے عرض کرتی ہے، مالک مجھے اس حصے سے بچا کے رکھ، 600 مرتبہ ایک دن۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وادی میں کون لوگ ڈالے جائیں؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، القراء المراؤون،
وہ قرا جو ریاکاری کرتے وہ اس وادی کے اندر ڈالے جائیں گے۔ تو اب اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے؟ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ میرا ہی ہو اور اس کے اندر غیر کی شرکت نہ ہو۔ یار ایک عورت نہیں چاہتی کہ میرے سے محبت کرنے والا وہ شوہر ہے یا اس کی ناجائز محبت بھی ہو، وہ یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس کے اندر کسی کی معمولی سی شائبہ بھی جو ہے وہ غیر کی شرکت کا ہو۔ ایک مرد نہیں چاہتا، وہ جس سے محبت کرتا ہے تو وہ نہیں چاہتا کہ اس میں شائبہ غیر کا ہو۔ تو جو سب سے زیادہ غیرت والا نہیں، اغیر سب سے زیادہ غیرت کرنے والا ہے، تو وہ کس طرح گوارا کرے گا کہ نفس شامل ہو، خواہشات شامل ہو اور کوئی اور شامل ہو۔ قیامت کے دن جو لوگ ریاکاری کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بلائے گا اور وہ کہیں گے کہ مالک ہمارے عمل کی جزا، تو اللہ فرمائے گا ان سے لو جن کے لیے کرتے رہے، اور یہ وہ انتہائی ذلت ہوگی اس دن جو اٹھانی پڑے گی۔ تو محبت کا تقاضا پھر محبت کا خالص ہونا ہے، اور خالص للہ محبت ہی مقبول ہے، اور جو خالص للہ نہیں ہے وہ مردود ہے۔ تو اس لیے تھوڑی محبت ہو، وہ آہستہ آہستہ پروان چڑھ جائے، لیکن ہو خالص۔ تو یہ ہمارے دین کا، ہمارے رب کا، ہماری شریعت کا ہم سے تقاضا ہے۔ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں، اور محبت ان کی اس مقام پہ، اس درجے پہ ہے کہ وہ اس محبت میں کسی اور کو خاطر۔ باقی جو محبتیں ہیں وہ اللہ کی محبت کی ہی صورتیں ہیں۔ مثال کے طور پہ حجر اسود ہی ہے، تو یہ اللہ کی محبت کا روپ ہے، اس کو چومنا۔ اس کے بارے میں کہا گیا کہ یمین اللہ، جو حجر اسود ہے یہ اللہ کا دایاں ہاتھ ہے۔ اللہ اکبر! تو جس نے حجر اسود کو چوما گویا اس نے رب سے مسافر۔ یمین اللہ، اللہ کا دست راست ہے، اس کا دست کرم ہے۔ اللہ اکبر! تو پھر اب مجھے اور آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ہم وہاں جا کے بے چین کیوں ہو جاتے ہیں، وہ کشش کیوں ہوتی ہے۔ بعض کا تن مردہ کے اندر بھی جان آ جاتی ہے اور وہ آگے جو ہے وہ بڑھنے کو بے چین ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے دست کرم بڑھایا ہے کہ آؤ مجھ سے مسافر کریں۔ اللہ اکبر! تو یہ اس کی محبت کا عکس ہوا، ورنہ اسلام نے تو پتھروں سے دور کیا ہے۔ آپ اسلام کا مزاج پڑھیں، اسلام نے پتھروں سے بندوں کو دور ہٹایا ہے، لیکن اس پتھر کے نیڑے کیا تو یاد اس کے ساتھ ایک پتھر منسوب ہو جائے تو اس کی محبت اللہ کی محبت ہے، اور حضرت خلیل اللہ کے قدم لگ جائیں تو وہ اس کی محبت اللہ کی محبت ہے، حضرت ہاجرہ کے قدم لگ جائیں تو اس پتھر کی محبت اللہ کی محبت کا عکس اور جمال ہے۔ تو پھر رسول اللہ کی محبت اللہ کی محبت کا رنگ کیوں نہیں ہوگی؟ پھر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایک ہی محبت ہے، تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کی پھر ترغیب ہمیں شریعت میں جو ہے وہ ملتی ہے۔ تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے شدید محبت یہ تقاضا ایمان ہے، اور اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس سے بھی پیار کریں، اس کے محبوب سے بھی پیار کریں اور اس کے محبوبوں سے بھی